السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3 اور اس کا سبق نمبر 21 ہے، جس میں آج ہم اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 18 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے سیشن میں پارہ نمبر 18 اور اسی طرح سورۃ المؤمنون دونوں کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ پہلے 5 صفحات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 18ویں پارے کے اللہ کی توفیق سے، جس میں ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک 74 تک ہم پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس سورت کا تعارف پڑھتے ہیں، تو آئیے سورۃ المؤمنون کا تعارف جان لیجئے۔ اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور اس کی جو آیات کی تعداد ہے کل وہ 118 ہیں، اور سورت کا نام سورۃ المؤمنون اس کی آیت نمبر 1 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ آیت نمبر 1 میں قد افلح المؤمنون، تو المؤمنون کا لفظ آیا، اللہ رب العزت نے مومنوں کی فلاح کا ذکر کیا، ان کی صفات کا ذکر کیا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا۔ تو سورت کے موضوعات کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع کی جو 11 آیات ہیں، 11 آیات میں اللہ کے مومن بندوں کی فلاح کا ذکر ہے، اور اسی طرح ان کی صفات حسنہ، جو ان کی اچھی صفات ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو اگلی جو آیات ہیں تقریباً 10 آیات 12 سے لے کر 22 تک کی آیات میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 56 تک مختلف انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اور تقریباً یہ تمام واقعات ہی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ دوبارہ سے ذرا دیکھیے کون کون سے انبیاء و رسول کے واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ موجود ہے۔ دیگر موضوعات کے اندر مومنوں کی صفات حسنہ بیان کی گئی ہیں، کفار کی صفات سیئہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ تمام موضوعات آج ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے، مشرکین کا قیامت کے دن اٹھائے جانے پر انکار ہے، یوم البعث پر ان کا انکار ہے، اور اسی طرح عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا۔ جبکہ آیت نمبر 93 سے لے کر 118 تک 118 تک مکمل سورت کے اختتام تک جو مختلف موضوعات ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے چند توجیحات ہیں، اور گناہگاروں کی موت کے وقت ندامت کا ذکر ہے، اور انسانی زندگی کا مقصد اور اللہ کی تعظیم اور توحید وغیرہ شامل ہے۔ تو آپ کے علم ہے کہ ہم ہر سورت کا ایک بنیادی ٹاپک بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کا اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس پوری سورت کا دار و مدار کس پلر پر ہے، کس ٹاپک پر ہے، تو وہ جو پلر یا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کے مومن بندوں کی صفات، ان کا عقیدہ توحید کو اپنانا۔ بلکہ اگر ہم اس سے بھی زیادہ جامع کرنا چاہیں، آپ جگہ جگہ پر سورۃ المومنون کے اندر یہ موضوع دیکھیں گے، یہ ہے اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا۔ اللہ کے شکر میں سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ بولیے، اللہ کے شکر بجا لانے میں سے سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر اللہ کا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہ سورۃ المومنون کا بنیادی مقصد ہے، اور اللہ کے جو نافرمان اور ناشکرے بندے ہیں، کفار ہیں، ان کی مذمت اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں، میں تقریباً ہر واقعہ ہی جب دہرایا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ لیسن یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں، یا اپنے آپ کو بحیثیت طالب علم یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی کوئی واقعہ دوبارہ بیان ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ حرف بحرف لفظ بلفظ ہو اور اس سے مقصد بھی وہی ہو،
یاد رکھیے ہر سورت کے اندر یا ہر پارے کے اندر جب وہ واقعہ ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو لیسن ہے وہ اس سے بالکل الگ ہوگا، وہ اس سے بالکل الگ ہوگا۔ اور یہی آپ کہہ لیجئے ایک طالب علم کا، قرآن مجید کے ایک سٹوڈنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا تھا، لیکن اس صورت کے اندر جو بیان ہوا تو کیا مقصد ہے، کیا لیسن ہے، یا اس واقعے کو کس سائڈ سے لیا گیا ہے، سمجھائیے آپ کو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ آج ہی ہم یہ سارے واقعات پڑھ لیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی، ہود علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی یہ واقعات ہم آج پڑھ لیں گے۔ آپ نے اچھی طرح سے ذرا غور کرنا ہے، کیونکہ ہم تھوڑا جلدی گزریں گے ان واقعات سے، کیونکہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ تو پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لیسن کیا ثابت ہو رہے ہیں ان واقعات سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مختصر سورت کے تعارف کے بعد ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو پہلا موضوع دیکھ لیجئے، مومنون کی، اللہ کے مومن بندوں کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان کا بدلہ بیان کیا گیا ہے کہ ان صفات کے جو حاملین ہیں اللہ کے ہاں ان کا بدلہ کیا ہے، پھر پیدائش کے مختلف مراحل ہیں، اور پھر موت کے بارے میں بیان کیا گیا جی۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان صفات کو شمار بھی کیجئے اور دیکھیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ اللہ کے مومن بندوں کی صفات ہیں، اللہ کے مومن بندوں کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن بندے، تحقیق فلاح پا گئے مومن بندے، الذین، وہ لوگ جو، ہم فی صلاتہم، وہ اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ جو سورۃ المؤمنون ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا تھا مدنی صورتوں کے بعد، وہ اس صورت پر پہنچ کر مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ النور، وہ بولیے وہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ مکی صورتوں کا جو ایک طویل سلسلہ تھا، اس کے اندر یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے سورۃ المؤمنون، پھر آگے چل کر دوبارہ شروع ہوگی جی۔ تحقیق فلاح پاگے مومن، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم وہ، عن اللغو، لغو سے، فضولیات سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم وہ، للزکاۃ، زکوٰۃ کو، فاعلون، کرنے والے ہیں، لفظی مطلب کرنے والے ہیں، سلیس ترجمہ کیا ہوگا، زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، زکوٰۃ کی عبادت کو کرنے والے ہیں، مطلب زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم لفروجہم، وہ اپنی شرم گاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ سوائے، علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، او ما ملکت، یا جو مالک ہیں، ایمانہم، ان کے داہنے ہاتھ۔ اچھا، یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن میں جائز ہے، تو اللہ نے فرما دیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، غیر ملومین، ملامت نہیں کیے گئے، یا بیویاں یا لونڈیاں، تو وہ ان میں ملامت نہیں کیے گئے، غیر ملومین، ان میں ان کو ملامت نہیں کی گئی۔ لیکن ان 2 کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پس جس نے تلاش کیا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پس جس نے تلاش کیا، وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے پیچھے، ورا کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے نا پیچھے، لیکن یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے، بعد، یعنی جس نے اس کے بعد تلاش کیا، یا اس کے علاوہ، علاوہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جس نے اس کے علاوہ تلاش کیا، فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم العادون، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پہلے کئی مرتبہ یہ لفظ گزرا ہے، عادا یعدو سے عادون،
اسم فاعل جمع تجاوز کرنا، حد کو کراس کرنا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد کو کراس کرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو ہم وہ لِأَمَانَاتِهِمْ اپنی امانتوں کی، وَعَهْدِهِمْ اور اپنے عہدوں کی، راعون خیال کرنے والے ہیں. راعون خیال کرنے والا مطلب اہتمام کے معنی میں ہے، اپنے عہدوں کا اور اپنی امانتوں کا اہتمام کرنے والے ہیں. جب عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت دار بنتے ہیں، خیانت نہیں کرتے. آپ دیکھیے آیت نمبر 9 میں ان کی آخری صفت بیان ہوئی، وہ کیا؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر يُحَافِظُونَ حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفات، 7 صفات بیان کی. 7 صفات کو بیان کرنے کے بعد ان کا بدلہ کیا ہے؟ یہ جو مومن بندے ہیں، یا پھر آیت نمبر 1 کو آیت نمبر 10 کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے. آیت نمبر 1 میں فرمایا وہ فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون. اب دیکھیے آیت نمبر 10 میں اس فلاح کی تفسیر ہے کہ وہ کیا فلاح ہے. تو فرمایا اولئک هم الوارثون، فلاح یہ ہے کہ وہ وارث بننے والے ہیں. ذالکا کی جمع اولئکا، مطلب تو ہوگا وہ سب، ٹھیک ہے، دور کا اشارہ ہے نا، ذالکا جمع اولئکا، لیکن ہم قریب کے لیے دور کا لفظ لاتے ہیں بعد میں زور پیدا کرنے. یہی لوگ ہیں وارث بننے والے. کس کے وارث بنیں گے اللہ؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو فردوس کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس. یاد رکھیے جنت کا جو سب سے اعلیٰ رتبہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ جنت الفردوس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. جنت الفردوس وہ جگہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، دودھ کی نہریں، دیگر جو جنت کی انہار ہیں، جنت کے اندر جو بہتی نہریں ہیں، وہ جس جگہ سے جاری ہوتی ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں فردوس. تو اللہ سے دعا کریں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما یقرب الیہا من قول او عمل. اور اے اللہ جنت الفردوس کے جو بات اس کے قریب لے جانے والی ہے، جو عمل اس کے قریب لے جانے والا ہے، اس بات کا اور اس عمل کا بھی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. پہلا بدلہ تو یہ کہ جنت الفردوس ہے، اس کے وہ وارث، یعنی یہ جو الفاظ ہے نا اولئک هم الوارثون، ان کے اندر بڑی بلاغت ہے. وارث میں مطلب ملکیت میں دے دیا جاتا ہے. تو جنت ان جنتیوں کی ملکیت میں دے دی جائے گی، ان کو جیسے وراثت میں ملی ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ لیجئے وہ مناسبت بھی ہے جس سے اس کا نام سورۃ المؤمنون پڑا، کیونکہ اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی صفات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. سورت کا تیسرا ٹاپک، یا پہلے پیج کا 18ویں پارے کے پہلے پیج کا جو تیسرا ٹاپک ہے، اس میں انسانی پیدائش کے مراحل ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے انسانی پیدائش کے مراحل کو بیان کیا گیا. اور یہ جو مراحل ہیں یہ مکی صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، انسانی پیدائش کے مراحل. اب سوال یہ ہے کیوں انسانی پیدائش کے مراحل مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلی علماء کرام نے جو حکمت بیان کی وہ یہ کیونکہ مشرکین مکہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے منکر تھے، تو اللہ رب العزت ان کو ان کی تخلیق یاد کروا کے گویا یہ سبق یاد کروانا چاہتا ہے کہ تم نے کیا اپنے آپ کو نہیں دیکھا کن حالتوں سے تم گزرے، تو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ جو تمہیں ان حالتوں سے گزار کر اس شکل و صورت میں لا سکتا ہے وہ تمہیں کل قیامت کے دن کیا دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا؟ اللہ اکبر. اور دوسرا اللہ کی نشانیاں بیان کرنا کہ یہ انسان کی اپنی ذات میں اس کے خالق کی کتنی نشانیاں ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ مکی صورتوں کے اندر انسان کی تخلیق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور آج بھی دیکھیے سورۃ المؤمنون کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. کس سے پیدا کیا؟ من سلالت من طین. من سلالت ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو
جو بجتی ہے، جس کی آواز ہوتی ہے، آواز والی وہ جو بجنے والی یا کھڑکنے والی وہ مٹی ہے، من طین، مٹی سے، طین مٹی کو کہتے ہیں، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنا دیا اسے، ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا ہو اس کو یعنی انسان کو، نطفتن ایک نطفہ، فی قرار مکین ایک 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 جگہ پر، ایک سکون والی جگہ پر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا. یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس قطرے کو پیدا کیا، ثم خلقنا پھر ہم نے پیدا کیا، نطفہ اس نطفہ کو، علقتن، کیا مطلب جی علقتن؟ پہلے بھی بتایا گیا تھا، خون کا ایک لوتھڑا. فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے کیا کیا؟ پیدا کیا اس علقہ کو. علقہ کو کیسے پیدا کیا؟ مضغتن، مضغتن کا کیا مطلب ہے؟ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا. فخلقنا المضغۃ، مضغۃ عظاما، پھر ہم نے کیا کیا؟ اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا. فخلقنا المضغۃ، تو پھر ہم نے پیدا کیا گوشت کے لوتھڑے کو، عظاما، اس میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی، گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. اللہ اکبر. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق میں پیدا کر دیا. پھر ہم نے اسے انشأنا، ہم نے اس کو پیدا کیا، اس کو خلقا آخر، ایک اور تخلیق میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا ہی وہ بابرکت ہے. فتبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا. احسن اسم تفضیل ہے، احسن الخالقین، خالقین پیدا کرنے والے. اچھا، پیدا کرنے والوں میں سب سے احسن وہ اللہ ہے. تبارک اللہ، تبارک کا یہ جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے یوز ہو سکتا ہے عربی زبان میں. کسی اور کے لیے یہ نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے تبارک فلان وہ بندہ بابرکت ہو گیا، نہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے یہ یوز ہوگا تبارک الرحمن یا تبارک اللہ. اور دوسرا صرف فعل ماضی میں یوز ہوا ہے، تبارک یا تبارک، تدارس ہے تدارک کے سٹائل پر صرف فعل ماضی میں یوز ہوا ہے. اس کا فعل مضارع بھی نہیں یوز ہو سکتا، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا تبارک اللہ. ٹھیک ہے، فعل مضارع بھی قرآن و حدیث کے اندر کسی جگہ نہیں یوز ہوا، تو ہم صرف اس فعل کو اللہ کے لیے یوز کریں گے اور صرف فعل ماضی میں ہی یوز کریں گے. تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ بابرکت ہے جو پیدا کرنے والوں میں سب سے احسن ہے، سب سے بولیے بہتر ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے اس سے پہلے وہ جو سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا نا، مخلقتاً، ایک میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک شکل و صورت دی، وہ غیر مخلقہ، اور شکل و صورت کے بغیر. تو یہ اب اس کی ایک اللہ نے مزید تفصیل بیان کر دی، یہ اسی مخلقہ کو مزید کھول کر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. تو اس سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ جگہ ہیں یا قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی وہ چیزیں ہیں کہ جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا، جس وقت نہ سائنس کا تصور تھا، نہ کسی اور چیز کا تصور تھا. اور اس دور کے اندر یہ تخلیق کے مختلف مراحل قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہیں، تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی پیدائش پر سوچیں کہ جو اللہ ان کو ان حالتوں سے گزار کر پیدا کر سکتا ہے، وہ قیامت کے دن بھی اٹھا سکتا ہے، اور وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے اور اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ نے فرمایا ثم انکم، پھر بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ مرنے والے ہو. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے یہ جو مختلف مراحل کو بیان کیا، مضغتن کا مطلب گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے ٹکڑے کو مضغہ کہتے ہیں. تو اب یہ مختلف مراحل کو بیان کیا، لیکن اس کے بعد جو اصل مقصد ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ ثم انکم، پھر بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ مرنے والے ہو. پھر کیا ہوگا؟
ثم انکم پھر بے شک تم یوم القیامت قیامت کے دن تبعثون البتہ تمہیں اٹھایا جائے گا. تبعثون فعل مجہول ہے پیسو وائز ہے, تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 طرائق 7 آسمان. 7 طرائق 7 آسمان. طرائق طریقتن کی جمع ہے, بولیے طرائق طریقتن کی جمع ہے. اب آسمانوں کے لیے قرآن مجید میں طرائق کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ علماء کرام نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں. یا تو اس وجہ سے کہ عربی زبان میں طریقہ کہتے ہیں جو طے بطے چیز ہوتی ہے نا, سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں عربی زبان میں اس کو طریقہ کہتے ہیں. تو کیونکہ 7 آسمان بھی اوپر نیچے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ طرائق. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ طریق سے ہے. عربی زبان میں طریق کس کو کہتے ہیں؟ راستہ. تو چونکہ یہ آسمان جو ہے اصل میں یہ ستاروں کا راستہ ہے اور یہ فرشتوں کا راستہ ہے. وہ آسمان سے اترتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ستارے سیارے چکر لگاتے ہیں, تو یہ راستے ہیں. تو اس وجہ سے آسمانوں کے لیے طرائق کا لفظ یوز کیا گیا. دونوں معنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. وما کننا اور نہیں ہے ہم عن الخلق مخلوق سے غافلین غافل. یہ مطلب نہیں کہ ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا تو زمینی مخلوق سے ہم غافل ہو گئے, نہیں. 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ہم زمینی مخلوق سے بھی ہم غافل نہیں ہیں. بولے زمینی مخلوق سے بھی ہم غافل نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کہہ دیجئے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 18ویں پارے کا پہلا پیج مکمل کیا. تو دیکھ لیجئے مومنین کی صفات بیان ہوئی, اس کے بعد انسان کی تخلیق مختلف مراحل بیان ہوئے, اور تخلیق مختلف مراحل بیان ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اس کے ذریعے عقیدہ آخرت کی مجھے اور آپ کو یاد کروائی جائے. تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں وہ یاد دہانی کروا دی کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. اسی سے قیامت کا نام بھی یوم البعث ہے کیونکہ اس دن اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور انسان کی تخلیق کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے جو آسمان کی خلقت ہے اس کو بیان کیا, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آسمان اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا, بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. وہ ہزاروں سال سے نہ جانے کب سے وہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں, لیکن اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وما کننا عن الخلق غافلین, یہ اس اللہ کی کمال قدرت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی مزید نشانیاں بیان کی, اور یہ جو نشانیاں بیان ہوئی ان کا مقصد بھی آگے آ رہا ہے, حکمت بھی آگے آ رہا ہے, اور وہ اس صورت کا بھی بنیادی مقصد ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھو, ان نعمتوں کو دیکھو, اللہ کے ان احسانات کو دیکھو, جو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی, انسان اپنی پیدائش کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اور سب سے بڑا اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے نازل کیا, وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے. کیا نازل کیا اللہ؟ مَاءً پانی نازل کیا. کتنا پانی نازل کیا؟ بِقَدَرٍ ایک اندازے سے اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, پس اسکننا ہم نے ٹھہرا دیا ہو اس کو, یعنی اس پانی کو, فی الارض زمین میں, وَإِنَّا اور بے شک ہم, عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں. ہم نے ایک اندازے کے مطابق اس پانی کو اتارا, زمین میں ٹھہرایا, اور ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم, عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اس پانی کو لے جانے پر, لقادرون البتہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ اس پانی کو لے جائے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے جن علاقوں میں قحط سالی آتی ہے, کبھی وہاں زمین سے کنویں پھوٹتے ہیں, چشمے پھوٹتے ہیں, کنووں سے پانی باہر امڑ آتا ہے, اور کبھی کبھار ان علاقوں کے اندر قطرہ نہیں ملتا زمین کے اندر جتنی بھی گہرائی میں چلے جائیں. کون ہے جو اس پانی کو لے گیا, اور کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا؟ اللہ اکبر.
اللہ نے فرمایا فَأَنشَأْنَا، پس ہم نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے بھی اس پانی سے جنات باغات، جنت ان کی جمع جنات، باغات من نخیل کھجوروں کے وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لکم فیہا تمہارے لیے ان باغات میں فواکہ پھل ہیں، فاکہۃ ان کی جمع فواکہ پھل ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، ومنہا تأکلون اور انہی میں سے تو تم کھاتے ہو، انہی پھلوں میں سے تو تم کھاتے ہو، وشجرۃ اور ایک درخت ہے، تخرج من طور سیناء جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، تنبت بالدہن جس سے تیل اگتا ہے یا تم اگاتے ہو اس کا تیل، وصبغ اور سالن ہے للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ صبغ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ رنگ، صبغہ اسی سے ہے نا، رنگ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، تو صبغ رنگ ہے للآکلین کھانے والوں کے لیے، مطلب رنگ بھی ہے۔ اچھا، سالن کو رنگ کہا گیا کیوں؟ کیونکہ روٹی کا کوئی اور کلر ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے تیل یا سالن کسی چیز میں لگاتے ہیں تو دیکھیں اس کا بالکل وہ سالن کا کلر ہو جاتا ہے، تو سالن کا ایک کلر ہوتا ہے باقاعدہ، تو اس طرح سے یہاں صبغ سے مراد یہ لیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ طور سینا سے یہاں زیتون کا پھل مراد ہے، کہ زیتون کا ایک ایسا پھل نکلتا ہے، شجرتن سے مراد زیتون کا درخت ہے، کہ ایک ایسا درخت نکلتا ہے جس کا تم تیل بھی استعمال کرتے ہو اور اس کو تم سالن، یعنی اس کے پھل کو تم سالن کے طور پر یوز کرتے ہو۔ اور عرب ممالک کے اندر رہنے والے جانتے ہیں کہ زیتون کا پھل، زیتون کا آئل، اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے انگور، کھجور اور زیتون، اور ان سب سے پہلے پانی، اور اس سے پہلے آسمان، اور اس سے پہلے انسان کی تخلیق، کتنی نشانیاں اللہ نے بیان کر دی ترتیب کے ساتھ۔ آگے چلیے، ایک اور اللہ کی بہت بڑی نشانی فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فِي الْأَنْعَامِ البتہ چوپاہوں میں، چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں حلال چوپاہوں میں، لَعِبْرَةً ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے تمہارے لیے ان چوپاہوں میں۔ کیا؟ نُسْقِيكُمْ ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، بطن کی جمع بطون، جو ان کے پیٹوں میں ہے ہم تمہیں اس سے پلاتے ہیں، مطلب دودھ۔ وَلَكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِيهَا ان جانوروں میں منافع کثیرہ بہت زیادہ فائدے ہیں، تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت فائدے ہیں۔ دیکھیں، کھال کا الگ فائدہ، سینگوں کا الگ فائدہ، اللہ اکبر، اس کی حتیٰ کہ ہڈیوں کا الگ فائدہ، کتنے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو، دودھ بھی پیتے ہو، فائدہ بھی اٹھاتے ہو اور کھاتے بھی ہو۔ ایک اور فائدہ بیان کی آیت نمبر 22 میں، وَعَلَيْهَا اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتی پر، تُحْمَلُونَ تم سوار بھی ہوتے ہو، ان جانوروں پر اور کشتی پر تم سوار بھی ہوتے ہو، تُحْمَلُونَ، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، یعنی آپ قربان جائیں قرآن مجید جیسی سچی کتاب پر کہ 22 آیات پر کتنے اختصار کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی کتنی نشانیوں کو بیان کر دیا۔ انسان کی، پہلے مومنین کی صفات بیان ہوئی، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے اسی سے عقیدہ آخرت، قیامت کے دن اٹھائے جانا، عقیدہ بعث کا اس بات کیا، پھر اس کے بعد اس کے درمیان موت کی بھی یاد دہانی کروائی گئی کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کی نشانی کو بیان کیا گیا، آسمانوں سے اللہ نے پانی کو نازل کیا، اس پانی سے بہت سے پھل نکالے، فواکہ کثیرہ بہت زیادہ پھل، لیکن پھر خاص کر 3 پھلوں کا ذکر کیا گیا، کھجور کا ذکر کیا گیا، انگور کا ذکر کیا گیا، زیتون کا ذکر کیا گیا، اور پھر ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جانوروں کا ذکر کیا کہ دیکھو دودھ بھی ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور جو ان کے پیٹوں میں ہم اس میں سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں بہت فائدے ہیں تمہارے لیے، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، اور نہ صرف کھاتے ہو بلکہ ان پر سوار بھی ہوتے ہو۔ اور پھر جانوروں کے بعد آخری نشانی کیا بیان کر دی؟ وَعَلَى الْفُلْكِ کشتی کی نشانی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بحری جہاز کتنے بڑے بڑے ہوں، سمندر کے اندر چلے جائیں کتنے سال گزر جاتے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یعنی ایک بحری جہاز کی سمندر کے آگے کیا حیثیت ہے، لیکن کون ہے جو اس جہاز کو پانی کے اوپر ٹھہراؤ دیتا ہے اور اس کو چلاتا ہے؟ اللہ اکبر۔
وعلیہا وعلی الفلک تحملون. تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. اب اللہ نے اپنی اتنی نشانیاں بیان کی، مکی صورتوں کے اندر اللہ کی یہ نشانیاں آیات بیان ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر مختلف انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا. میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا جہاں پر سورت کے موضوعات، سورت کا تعارف کروایا گیا. جن انبیاء اور رسول کا ذکر ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے. تو یہ چاروں انبیاء رسول کا تذکرہ اب ترتیب کے ساتھ ہے، جن کے میں نے نام ترتیب کے ساتھ لیے. تو آپ ذرا چاروں کا دیکھیے، اور ہم تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں. آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس صورت کے اندر جب ان انبیاء رسول کا دوبارہ تذکرہ آیا تو کیا سبق، کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے. اللہ رب العزت کیا تذکیر، کیا یاد دہانی کروانا چاہ رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، یا قومی، اصل میں میم کے بعد یا بھی تھا، یا قومی، یا ایک قاعدے کی وجہ سے گر گیا تو وہ میم کے نیچے زیر آ گئی. اے میری قوم، ترجمے میں آئے گا اے میری قوم، کیا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر ہو، اس کے علاوہ. افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے، نہیں تم تقوی اختیار کرتے. تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی. قوم کا جواب کیا رہا؟ فقال الملأ الذین کفروا، سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کے ایک انسان. یریدو، چاہتے ہیں، ان یتفضل، یہ کہ یہ برتری حاصل کر جائیں، علیکم، تم پر بڑا بننا چاہتے ہیں، تم پر فضیلت حاصل کرنا یا برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو فرشتے نازل کرتا. اللہ اکبر. تو دیکھ لیجئے قوم نوح کا ایک بہت بڑا ریزن کیا تھا ایمان نہ لانے کا. کہتے تھے یہ نوح تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہم کیوں اس پر ایمان لائیں. یعنی ہمارے درمیان سے اٹھ کر ہمیں دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، بتوں کی عبادت چھوڑنے کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ تو ایک ہماری طرح کا انسان ہے، تو ہم پر بڑا بننا چاہتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا ہمیں بلانا تو اللہ فرشتے بھیجتا. اللہ اکبر. ما سمعنا بہذا، نہیں ہم نے سنا یہ، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، الاولین، جو پہلے گزرے ہیں، جو پہلے اپنے آباء و اجداد گزرے ہیں، ہم نے تو ان میں یہ سنا بھی نہیں. ان ہوا، نہیں ہے یہ، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک آدمی، بہی جنتن، نعوذ باللہ، بہی جنتن، ان کو جنون ہے، ان کو جنون ہے. فتربصوا، بس انتظار کرو، بہی، اس کا چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر انتظار کرو، حتی حین، یہاں تک کہ ایک وقت آ جائے، ایک وقت تک انتظار کرو. اللہ اکبر. قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد کر، اے میرے رب میری مدد کر. با یہاں مقابلے کے معنی میں ہے، با بعض اوقات مقابلے کے معنی میں آتا ہے، بیما، با مقابلے اس کے جو، کذبونی، دیکھیں ان کے نیچے زیر اصل میں یا بھی تھا، جو انہوں نے مجھے جھٹلایا، بیما کذبو، جو انہوں نے جھٹلایا، نی مجھے، اے اللہ جو انہوں نے مجھے جھٹلایا تو اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ انہوں نے جو مجھے جھٹلایا تو تو میری مدد کر. اللہ کی مدد آ گئی. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف، اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، یہ کہ تو کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق تو کشتی بنا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے ہمارا حکم، فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے، امرنا، ہمارا حکم، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور پھوٹ پڑے، فارت تنور، تنور پھوٹ پڑے. تنور سے مراد آپ علم ہے، پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو
سورۃ ہود کے اندر غالباً جو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا 11ویں 12 میں، تو یہاں پر جو اور وہاں پر بھی تنور کا لفظ آیا تھا، یہاں پر بھی آیا، تو اس سے مراد بعض نے یہ لیا کہ وہ روٹیاں لگانے والا تنور تھا جس سے پانی لیا، بعض مفسرین کا یہ قول ہے، لیکن واللہ عالم جو درست بات ہے وہ یہ کہ اس سے مراد زمین کے اندر جو گہری جگہ ہے، یعنی ہر طرف سے پانی پھوٹ پڑا تھا، ایک کوئی تنور یا چشمہ نہیں بلکہ پوری زمین ہی چشموں کا منظر پیش کر رہی تھی، زمین سے پانی پھوٹ پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور پھوٹ پڑے تو کیا کر، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو رکھ اس میں، ہا یعنی فل کی طرف، فل عربی میں مونس یوز ہوتا ہے، تو فیہا یعنی اس کشتی میں، من کلن ہر ایک سے، زوجین اثنین دو جوڑا، دو کا جوڑا، ہر چیز کا دو کا جوڑا اس کشتی میں رکھ لے، اور ساتھ وہ اہلکا، اور اپنی اہل کو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو، ہاں سوائے تیرے اہل و عیال سب نہیں بلکہ الا سوائے من سبق علیہ القول، جس پر سبقت لے گئی ہے بات، من سبقہ جس پر سبقت لے گئی ہے، علیہ اس پر، القول بات، منہم ان میں سے جس پر بات سبقت لے گئی ہے، کیا مطلب، یعنی جن کے نصیب میں ہلاک ہونا لکھ دیا گیا ہے ان کے علاوہ باقیوں کو تو سوار کر لے، مطلب وہ سوار نہیں ہوں گے۔ آپ کے علم میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں یا ان کا جو بیٹا ہے، تیرے اہل کو سوار کر، لیکن ان کے علاوہ جن پر بات سبقت لے گئی ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ تنبیہ بھی کر دی، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک انہیں غرق کیا جائے گا، بے شک وہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ مغرقون اسم مفعول ہے، اغرق یغرق سے اسم مفعول، مغرق اور جمع مغرقون، بے شک انہیں غرق کیا جائے گا۔ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کرے نو جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ تو مغرقون میں سے ہیں، بولے وہ کن میں سے ہیں، مغرقون میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے 18ویں پارے کے پہلا دوسرا صفحہ ہوا، 18ویں پارے کا جو تیسرا پیج ہے اور قرآن مجید کا وہ صفحہ نمبر 344 ہے، اس کی طرف چلتے ہیں، جس میں آیات 28 سے لے کر 42 تک کی آیات ہیں، 28 سے لے کر 42 تک کی آیات ہیں، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوگا، اور مکمل ہونے کے بعد حضرت قوم عاد کا واقعہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی اور مفسرین کے مختلف اقوال بھی آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب سب کشتی میں سوار ہو چکو، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب برابر ہو جائے، تو وَمَن مَعَكَ، اور جو تیرے ساتھ ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، استوا یستوی سے ہے، جب برابر ہو جائیں تو وَمَن مَعَكَ، اور جو تیرے ساتھ ہیں، تو مطلب کیا ہے، مطلب قرار پکڑ لیں، برابر ہو جائیں، کس پر، علی الفلک، کشتی پر، جب تم سب کشتی پر برابر ہو جاؤ، قرار پکڑو، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر تو نے کیا کہنا ہے، تو نے کہنا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، نجانا، نجا فعل ماضی، نجا نجات دی، نا ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وقل، اور کہہ، ربی، اے میرے رب، انزلنی، مجھے اتار، منزلا مبارکہ، کسی بابرکت جگہ پر، اے اللہ مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اے اللہ تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے، اے اللہ تو جتنے بھی اتارنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین، اے اللہ تو اتارنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں البتہ بہت نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک البتہ ہم آزمانے والے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، اور ہم آزمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان آیات کے اندر آیت نمبر 23 سے لے کر 30 تک اختصار کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں پیرائے میں حضرت قوم نوح کے واقعے کو بیان کر دیا گیا، بولیے قوم نوح کے واقعے کو بیان کر دیا گیا۔
آیت نمبر 31 سے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرن آخرین ایک اور قوم کو. پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کیا. فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا فیہم ان میں رسول منہم انہی میں سے ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ صلی اللہ کے علاوہ. تو دیکھیں الہ اسم نکرہ ہے. من اسم نکرہ سے پہلے من آئے تو بات میں انتہائی عموم پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے غیرہ اس کے علاوہ. جس کی معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے اس اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. افلا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے؟ اب یہاں یہ جس قوم کا ذکر ہے یہ بھی ایک قرآن مجید کا انداز ہے کہ دیکھیں یہاں پر اس قوم کے نام لیے بغیر یا ان کے رسول کے نام لیے بغیر اللہ رب العزت نے قوم نوح کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ثم انشأنا من بعدہم قرن آخرین. اس سے مراد کون سی ہے؟ بعض نے کہا قوم عاد ہے، بعض نے کہا قوم سمود ہے، اور بعض نے کہا قوم شعیب ہے. تینوں طرح کے اقوال مفسرین کے نزدیک ہیں. جو زیادہ درست ہے اس سے وہ قوم عاد ہے واللہ عالم. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کیا، ان کی طرف ان کے رسول بھیجے، رسول کی دعوت بھی بتا دی، کیونکہ ہمیں یہ پتا چلے یا نہ کہ وہ کون سی قوم تھی، لیکن اصل میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے رسول کی دعوت کیا تھی اور قوم کا رویہ اور اس رویے پر انجام کیا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے. رسول کی دعوت کیا تھی جی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. قوم کا رویہ وقال الملأ من قومه ان کی قوم کے سرداروں نے کہا الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا وکذبوا بلقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، رد کیا تھا، تکذیب کی تھی، انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا تھا. اللہ نے فرمایا وَأَتْرَفْنَا اور ہم نے خوشحالی دی تھی ہم انہیں فی الحیات دنیا کی زندگی میں. اطرف یطرفو ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم مگر تمہاری طرح کے انسان. جو قوم نوح کا جواب تھا وہی قوم عاد کا کہ یہ تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہے. یأکل مما تأکلون منہ اسی سے کھاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو. یأکل کھاتے ہیں مما تأکلون منہ جس سے تم کھاتے ہو. وَيَشْرَبُ اور پیتے ہیں مما تشربون جس سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا اور اگر تم نے اطاعت کی کسی انسان کی مثلکم اپنی طرح کے، اور اگر تم نے اپنی طرح کے کسی انسان کی اطاعت کی انکم بے شک تم اذن تب لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہو. اگر تم نے اپنی طرح کے کسی انسان کی اطاعت کی تو تم خسارہ پانے والے ہو. ایعدکم کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ دیکھیں باقی لوگوں کو مترفع کرنے کے لیے کیا کہنے لگے؟ جو قوم کے بڑے تھے، ملا تھے، سردار، کہنے لگے ایعدکم کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے انکم یہ کہ تم اذا متم جب تم مر جاؤ گے وکنتم ترابا اور تم مٹی ہو جاؤ گے وعظاما اور ہڈیاں انکم مخرجون یہ کہ تمہیں نکالا جائے گا. اخرج یخرج سے اسم مفعول ہے، مخرجون نکالے گے. کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تب تمہیں نکالا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون دوری ہو اس چیز سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. بڑی بعید ہے، بڑے دور کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو وہ ایسا تعجب اور وہ تعجب جس میں انکار شامل ہے، ایسا تعجب جس میں انکار شامل ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا بعید ہے کہ تم مرنے کے بعد جب مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں نکالا جائے گا. اللہ اکبر. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں ہے یہ
اللہ سے پہلے اگر ان آئے تو میں نے بتایا تھا اللہ سے پہلے ان آئے تو وہ نافیہ میں ہو جاتا ہے. ان یا نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا الدنیا ہماری دنیا کی زندگی. نموت و نحیا ہم مریں گے اور زندہ ہوں گے. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے. نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے یعنی ہمیں بالکل نہیں اٹھایا جائے گا. نعوذ باللہ. تو یاد رکھیے اگر آج کے دور میں کوئی بے دین، کوئی ملحد، کوئی ایتھیٹس، کوئی آپ کہہ لیجئے دین کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، کریٹر کا انکار کرنے والا، رب کا انکار کرنے والا اٹھ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، موج مستی کریں، 4 دنوں کی زندگی ہے، تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کوئی آج کی سوچ فکر یا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہ قوم نوح کے بعد کی جو قوم تھی تب سے چلا آ رہا ہے. اس وقت کی قوم نے بھی کیا کہا تھا؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا. کفار ہمیشہ سے دنیا کی زندگی میں اتنا ڈوبتے ہیں کہ انہیں اپنی آخرت بھی یاد نہیں رہتی. مومن کی زندگی بڑی پیاری ہے. قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے مومن، ان کی زندگی بڑی پیاری ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. یعنی یقین جانیے کہ میں بعض اوقات کبھی آپ سوچا کریں کہ کفار کی کیا زندگی ہے. یعنی جس کی آنکھوں کے سامنے عقیدہ یا آخرت نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب اور ایک مقصد، ایک ٹارگٹ، ایک ہدف نہیں ہے، اس کی کیا زندگی ہے؟ بس یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال گزارے آئے گئے بس. اللہ اکبر. تو اصل زندگی مومن کی زندگی ہے، عقیدہ آخرت والی زندگی ہے، ایمانیات والی زندگی ہے جس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، جس کے اندر عقائد بھی ہیں، احکام و مسائل بھی ہیں، اور شریعت اسلامیہ ان تمام چیزوں کا نام ہے. تو کفار کہتے تھے اس دور میں بھی، آج کے دور میں بھی، جو دین کا انکار کرنے والے، کہ یہ بس ہماری دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا ہم مرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین ہمیں تو نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اور کیا کہتے ان ہوا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک آدمی. یہ تو تمہاری طرح کے ایک آدمی ہے. رجل افترى علی اللہ کذبا، اللہ پر انہوں نے جھوٹ گڑا ہے. وما نحن له اور نہیں ہے ہم اس کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے. پتہ نہیں اللہ پر انہوں نے جھوٹ گڑ لیا ہے کہ اللہ اٹھائے گا اور اللہ پوچھے گا، تو ویسے ہی جھوٹ گڑ کر لے آئے. ہم تو ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. نبی نے دعا کر دی. قال کہا رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد کر، بما کذبون جو انہوں نے، یا اس کے مقابلے میں جو انہوں نے مجھے جھٹلایا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا قال عما قلیل لیصبحن نادمین. عما قلیل بہت تھوڑے سے، مطلب تھوڑے سے ٹائم میں. قلیل سے مراد یہاں ایک مدت، ایک وقت کی بڑی قلیل مدت میں. لیصبحن البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے. دیکھیں اصبح یصبح ہو جانا فعل مضارع ہے، شروع میں لام آیا، آخر میں نون ثقیلہ آیا، بعد میں ڈبل تاکید پیدا ہوگی. البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے نادمین، نادم. بڑے تھوڑے سے ٹائم میں یہ ضرور نادم ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَأَخَذَتْ آلِيَهُمْ ان کو، الصَّيْحَةُ ایک چیخ نے، بالحق حق کے ساتھ. ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، وہ حق کے ساتھ تھی. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً تو ہم نے انہیں بنا دیا کچرے کی طرح. غثا اصل میں کہتے ہیں جو جب سیلاب آتا ہے، سیلاب کا پانی، تو اس پانی کے اوپر، وہ پانی کے ریلے کے اوپر جو گھاس پھوس اور ایسا کچرا ہوتا ہے اس کو غثا کہتے ہیں. غثا السیل، وہ جو اس کا سیلاب کا یا اس آفت کے اوپر جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے، تو ہم نے انہیں بالکل ویسا بنا دیا. تو اللہ نے فرمایا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے دوری ہو. وہ یہ کہا کرتے تھے نا ہیہات لما توعدون، جو تم سے وعدہ کیے جا رہے ہیں نا اس سے دوری ہے، اس سے دوری ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے دوری ہو. اللہ اکبر. پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قُرُونًا آخرین،
قرن کی جمع قرون اور آخر کی جمع آخرین. کئی دوسری ہم نے بستیاں، کئی دوسری قومیں ہم نے پیدا کی. اللہ اکبر. سورۃ المومنون کا 4 صفحے کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. کوئی بھی امت نہ اپنے وقت سے سبقت لے جاتی ہے. ما تسبق نہیں سبقت لے جاتی، من امت کوئی امت کس سے نہیں سبقت لے جاتی، اجلها اپنے وقت سے، وما يستأخرون اور نہ ہی مؤخر ہوتے ہیں، نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے. جو مقرر وقت ہے بس وہی ہے. اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے، تترا پے در پے. تترا کا مطلب ہے پے در پے. ہم نے اپنے رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پے در پے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. کلما جاء امتن رسولها، جب کبھی بھی کسی امت کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوہ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا. جب کبھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو بولے امت نے کیا کیا، کذبو انہوں نے جھٹلایا اس رسول کو. فاتبعنا بعدهم بعضا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے بھیجا. فاتبعنا تو ہم نے پیچھے بھیجا، بعضهم ان کے بعض کو، بعضا بعض کے، مطلب بعض کے بعد بعض آئے. وجعلناهم احادیثا، تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. مطلب وہ کبھی چلتے پھرتے انسان تھے، جب انہوں نے ان کی یہ حرکات ہوئی تو وہ قصے کہانیاں بن گئے، بس لوگوں کو نام یاد تھا کہ ایک فلاں قوم آئی اور گئی، تو ہم نے ان کو بنا دیا حدیث. احدوثت ان کی جمع، یہاں حدیث حدیث کی جمع نہیں بلکہ احدوثت ان کی جمع ہے، لوگوں کے درمیان جو قصے کہانیاں مشہور ہوتی ہیں وہ. تو اللہ نے فرمایا فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتی، دوری ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتی. یہ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی قوم کا واقعہ تھا. اب ہم چلتے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کی طرف. اللہ نے فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ. کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش قوم تھی، وہ سرکش قوم تھی، متکبر قوم تھی. فقالوا، پس انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرینی، دو انسانوں کے لیے، مثلنا، اپنی طرح کے، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم، لنا، ہمارے لیے، عابدون، ہمارے سامنے ان کی قوم جھکنے والی ہے، وہ ہمارے سامنے تواضع کرنے والے ہیں یا عبادت کرنے والے ہیں، یا وہ ہم سے نیچے ہیں ان کی قوم، تو ہم کیا ان دونوں کی بات مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. تو دیکھ لیجئے، میں نے کہا تھا کہ انبیاء رسول کے واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں نئے اسباق کے ساتھ، نئے دروس کے ساتھ. تو یہاں پر قوم نوح نے انکار کیا، کس ریزن کیا تھی کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم کیوں ایمان لائیں. ان کے بعد قوم عاد ہے یا قوم شعیب، وہ میں نے اقوال آپ کو بتا دیے، یا قوم سمود. اس کے بعد دیکھ لیجئے قوم موسیٰ یا قوم ہارون علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا، یہی بات کی، نؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی طرح کے دو بندوں کے لیے، دو بشر کے لیے ہم ایمان لے آئیں، اور ان دونوں کی قوم تو ہمارے لیے عابدون ہے. اللہ نے فرمایا فکذبوا، پس انہوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، یعنی موسیٰ اور ہارون کو، فکانوا، پس وہ ہو گئے، من المہلکین، ہلاک کیے گئے میں سے، مغرقین، یہاں مہلکین، ہلاک کیے گئےوں میں سے ہو گئے. اہلک یہلک سے اسم مفعول مہلکین. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو دی تھی کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتاً، نشانی،
وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی، ہم نے ان دونوں کو ٹھہرایا، جگہ دی، کہاں؟ الی ربوۃ، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچی جگہ پر ٹھہرایا، ذات قرار، ایک ٹھہراؤ والی جگہ، ومعین، معین کہتے ہیں جاری چشمے کو، ہم نے انہیں ایک اونچی جگہ پر، جاری چشمے والی ٹھہراؤ والی جگہ پر ہم نے انہیں جگہ دی، ٹھہرایا۔ آوینا، آوا یؤوی سے ہے، اسم فعل ماضی ہے، آوینا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے انبیاء رسول کا تذکرہ فرمایا، فرمایا یا ایہا الرسل، اے رسولو، یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیباتی، پاکیزہ میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، رزق حلال کھاؤ۔ یاد رکھیے رزق طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی کیا کرتے، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو طیبات کس کو کہتے ہیں؟ جو حلال ہو، حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ رزق بھی حلال ہو، حلال طریقے سے وہ حاصل کیا گیا ہے اور کھایا بھی اس کو حلال طریقے سے جا رہا ہے، اور وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ یہ ٹاپک گزر چکا ہے۔ عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں ہوں، لکھ لیجئے اس کو، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، نمبر دو وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا جا رہا، تو وہ عملا صالحہ نہیں کہلائے گا، وہ عمل کہلائے گا، عمل ہے، صالحہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، انی بے شک میں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم اس کا علم رکھتا ہوں۔ ان ہذہ امتکم، یہ تمہاری ایک امت ہے، امت واحدہ، ایک امت۔ یہاں علماء کرام نے کیا کہا؟ امت دین کے معنی میں، کہ یہ تمام رسولوں سے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارا دین ایک دین ہے، امت واحدہ، یہ تمہارا امت دین کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یہ تمہارا دین ایک دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِی، نون پر زیر ہے، مجھ سے ڈرو، پس مجھ سے ڈرو۔ تو گویا تمام انبیاء رسول کا آپ کہہ لیجئے جو ایک ہی دین تھا، وہ دین توحید تھا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، بولے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ فرمایا ان ہذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاتقونی۔ کیا ہوا جی؟ فتقطعوا امرہم بینہم زبورا، انہوں نے تقطعوا کاٹنے سے، نا کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا، امرہم اپنے معاملے کو، مطلب اپنے دین کے معاملے کو، بینہم اپنے درمیان، زبورا ٹکڑے ٹکڑے، زبورا بھی ٹکڑے ٹکڑے کے معنی میں، کہ انہوں نے اپنے اس دین کے معاملے کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا، مطلب فرقہ واریت پیدا کر دی۔ کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے، فرحون، خوش ہونے والے ہیں، اترانے والے ہیں، جو اس کے پاس ہے بس وہ اسی کو کافی سمجھ رہا ہے، وہ اسی پر خوش ہے۔ اللہ نے فرمایا فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کی مدہوشی میں، حتی حین، ایک مقرر وقت تک، جن کا یہ حال ہے انہیں ان کی مدہوشی میں چھوڑ دیجئے۔ ایحسبون، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں، انما نمدہم، یہ کہ ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، مد کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا کھینچنا، زیادہ کرنا، تو ہم انہیں زیادہ کر رہے ہیں، من مال و بنین، نمدہم بہ، جو ہم انہیں زیادہ کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال بھی اور بیٹے بھی، نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم انہیں خیرات میں، خیر میں جلدی کر رہے ہیں۔ آیات کو سمجھیے، آیت نمبر 55 اور 56، کہ وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم انہیں مال اور بیٹے دے رہے ہیں تو ہم انہیں کیا خیر بڑی جلدی جلدی دے رہے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو سمجھیے۔ اصل میں کفار اس چیز پر بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھیں مسلمانوں کی نسبت مال و دولت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، دنیاوی نعمتیں، سہولتیں بھی ہمارے پاس زیادہ ہیں،
تو اگر یہ حق پر ہوتے تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس زیادہ ہوتی، تو یہ تو سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، بیٹے بھی ہمارے زیادہ ہیں، افراد بھی ہمارے زیادہ ہیں، مال و دولت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم انہیں زیادہ زیادہ دیتے جا رہے ہیں مال و دولت، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خیر میں انہیں زیادہ کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے، وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے اپنے مومن بندوں کی چند صفات، اتنے واقعات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ اسی موضوع کی طرف آئے جو سورت کے شروع میں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ہم من خشیت ربہم، وہ اپنی رب کی خشیت سے، ہیبت سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اشفق یشفق سے اسم فاعل، مشفق اور جمع مشفقون، جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ بآیات ربہم۔ تو 18ویں پارے کا 5واں اور آج کا آخری صفحہ سورۃ المؤمنون کا، یا 18ویں پارے کا 5واں صفحہ اور قرآن مجید کا صفحہ نمبر 346 ہے، جس میں آیات 59 سے لے کر 74 تک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اسی وجہ سے کافی زیادہ ہیں۔ اسی ایک آپ کہہ لیجئے 15 آیات ایک پیج پر ہیں، تو آپ دیکھیے ذرا غور کے ساتھ ان کے ترجمے کو، موضوعات، اشارات اور موضوعات آپ کے سامنے درج ہیں۔ اللہ رب العزت پوری ٹیم کو اور جو لوگ شریک ہوئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ نے فرمایا والذین، انہی مومنون کی صفات چند اور بیان ہو رہی ہیں۔ والذین ہم، اور وہ لوگ جو بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شرک نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 60 کو بڑے غور سے سمجھیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو میری اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ ان کے سوال سے ہم قربان جائیں کہ ہمیں اس آیت کی بھی سمجھ آ گئی، ورنہ ہم کم علم، کم فہم لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ آیت کا پہلے ترجمہ سنیے، پھر حدیث کے مطابق آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو یؤتون، دیتے ہیں، آتا یؤتی سے جمع، یؤتون فعل مضارع، دیتے ہیں، ما آتو، جو انہوں نے دیا، جو انہوں نے دیا وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل وجلہ، ڈرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھیں اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اللہ کے رسول کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں یا جو چوری کرتے ہیں؟ اور ایک حدیث کے اندر یزنون کے الفاظ بھی ہیں، کیا جو زنا وغیرہ کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ڈر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے آیت سے یہ سمجھا۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، اے صدیق کی بیٹی نہیں۔ تو دیکھیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے ایک پیار محبت کا تعلق بھی پتہ چل رہا ہے۔ کتنے پیارے نام سے حضرت عائشہ کو بلا رہے ہیں، یا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ، لیکن اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو یصومون، روزے رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور نماز پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور صدقہ کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، اللہ تقبل منہم، یہ کہ ان سے قبول نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ چلے جائیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کام میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ خیرات کے لیے، نیکی کے کام کے لیے، سابقون، سبقت لے جانے والے ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات یعنی کوئی خیر کے کام میں آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو بتایا کریں، اللہ کے بندو خیر کے کام میں کیسا مشورہ، خیر کا کام ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کر جائیے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔
اور آپ کو آیت کریمہ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. چیٹ کے اندر بتائیے کہ آپ اس آیت کو سمجھے. آیت نمبر 60 کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو یہ مومن بندے کی کیفیت ہونی چاہیے. مومن بندے کبھی بھی اپنا عمل کر کے اس پر تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، خلیل اللہ کی طرح، چاہے وہ عمل اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر ہی کیوں نہ ہو، کرنے کے بعد انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں عمل ضائع نہ چلا جائے، تو وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول کر، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ نشانی بیان فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کام میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے سبقت لے جانے والے ہیں، ولا نکلف نفسا، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو، الا مگر وسعها، اس کی وسعت کے مطابق. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتے. مطلب ہر کسی پر اتنا ہی ہر کسی کو مکلف ٹھہرایا جاتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. اگر کوئی آ کر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو مطلب یہ اس کے ذہن کا فطور ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہماری طاقت تھی تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ٹھہرایا. اور دیکھیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آسانی بھی آ جاتی ہے. کھڑے ہو کر پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیں. یہ ہے آسانی کا آنا. اور اللہ نے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بولے ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو مدہوشی میں ہیں. بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل تو فی غمرۃ، مدہوشی میں، من ھذا، اس سے، ولہم اعمال، اور ان کے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، جو وہ کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے اعمال ہیں جو وہ کرنے والے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہ جو دلوں کے غافل اور متکبر قسم کے لوگ ہیں، جب ہم، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خزنا، جب ہم پکڑتے ہیں، مترفیہم، ان کے خوشحال طبقے کو. مترفی، پیچھے یہ فعل گزرا نا، اطرف یطرف سے اسم فاعل، مترفی جو خوشحال کسی بھی قوم کے اندر جو عیاش طبقہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو پکڑتے ہیں بالعذاب، عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجرعون، تو پھر آہو زاری شروع کر دیتے ہیں، پھر گریہ شروع کر دیتے ہیں، پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. لا تجرؤوا اليوم، آج کے دن مت رو، انکم منا، بے شک تم، منا ہماری طرف سے، لا تنصرون، نہیں مدد کیے جاؤ گے. فعل مجہول ہے پیسو وائز، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق تھی میری آیات، تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم، تم پر. آیات کا لفظ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. آیات کا لفظ اللہ کی نشانیوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور معجزات کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تینوں. تو وہ آپ نے سیاق و سباق سے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر تلاوت کا ذکر آیا تو آیات کا مطلب قرآن مجید کی یا کتاب کی آیات ہو جائیں گی. اس سے پہلے جب باقی چیزوں کا ذکر تھا، وہاں پر آیات کا مطلب ہم نے نشانیاں کیا تھا. اگر حضرت موسیٰ کے واقعات میں کسی جگہ آیا کہ ہم نے ان کو بھیجا بھی آیات ہی نہ، تو مطلب معجزات کے ساتھ ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا قد کانت آیاتی، تھی میری آیات، تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھی. فعل مجہول ہے پیسو وائز ہے، تتلا علیکم. فکنتم علی اعقابکم، تم تھے اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، واپس پلٹتے. نکوس کہتے ہیں ایڑیوں کے بل واپس پلٹنا، منہ موڑے بغیر ایڑیوں کے بل واپس پلٹنا. میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، تم انہیں سن کر ایڑیوں کے بل واپس پلٹتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے. سامرن رات کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، مطلب جو فضول گوئی ہوتی ہے، یا تم ویسے فضول گوئی کرتے ہوئے یا ایک قصہ گوئی کرتے ہوئے واپس پلٹتے تھے. تہجرون، ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو، حجرہ یہجر سے ہے.
ناصرہ ینصر کے سٹائل پر، تہجرون تم چھوڑتے تھے، تم اس کو تکبر کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے، قصے کہانیاں کرتے ہوئے تم ایڑیوں کے بل واپس پلٹتے تھے جب میری آیاتوں پر تلاوت کی جاتی تھی۔ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا قول میں، بات میں، کیا انہوں نے اس بات میں تدبر نہیں کیا؟ ام جاءہم، یا آئی ہے ان کے پاس، ما لم یأتی آباءہم، جو نہیں آئی ان کے آبا کے پاس، الاولین، جو پہلے گزرے ہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو انہوں نے تدبر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یا ام لم یعرفوا رسولہم، یا اپنے رسول کو نہیں جانتے، فہم لہ منکرون، جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا اپنے رسول کو نہیں جانتے جس کا وہ انکار کرنے والے ہیں، ام یقولون، یا کہتے ہیں بھی جنتن، اس کو جنون ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے جو جتنے ان کی بے دلیل اور بے علم قسم کی فضول باتیں تھی، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، یا حق کو ٹھکرانے کے ان کے جتنے دلائل تھے اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور فرمایا بل جاءہم الحق، بل جاءہم بالحق، بل جاءہم، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس، بالحق، حق کو، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کے اکثر، للحق، حق کے، کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں۔ کارہ کی جمع کارہون، بلکہ ان کے اکثر لوگ جو ہیں حق کو کیا کرنے والے ہیں، کراہت سے، ناپسند کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے ایک جو چیز بیان کی اس کو پہلے سے آپ سمجھ لیجئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ انبیاء رسول ویسی باتیں کریں جو ہم چاہتے ہیں، یہ شریعتیں ویسی ہوں جیسی ہماری مرضی ہے، مطلب دین کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یاد رکھیے ہماری مرضیاں دین کے تابع ہونی چاہیے، دین ہماری مرضیوں کے تابع نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اتباع کرتا حق، اگر حق کی اتباع کرتا، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا، لفسدت السماوات والارض، تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور زمین و آسمان بھی، یہ سب نظام درہم برہم ہو جاتا اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا۔ کیونکہ ایک کہتا ہے اس کی عبادت کرنی ہے، ایک کہتا ہے اس کی عبادت کرنی ہے، معبودان، وہ پہلے بھی یہ موضوع گزرا نا سورۃ الحج میں بھی، کہ وہ آپس میں ان کا ایک ایسا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، زمین و آسمان کا نظام ہی نہیں نہ چل سکتا۔ اللہ نے فرمایا بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے دیا انہیں، اتینا کا مطلب آنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد با آئے تو لانا ہوتا ہے، بلکہ ہم لائے ان کے پاس، یا ہم نے انہیں دیا، یا ہم لائے ان کے پاس، بذکرہم، ان کا ذکر، ان کے لیے جو چیز نصیحت تھی ہم نے انہیں وہ دی، ہم ان کے پاس وہ لائے، فہم عن ذکرہم، وہ اپنے ذکر سے معرضون، اعراض کرنے والے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے ذکر سے ہی بولے کیا کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، انبیاء کو مخاطب کیا گیا، یا آپ سوال کرتے ہیں ہم ان سے، خرجن، کسی اجرت کا، یعنی انبیاء رسول کو یہ کہا گیا کہ یا تو وہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات اور ساری باتیں بیان کی، اور پھر فرمایا انبیاء رسول کو مخاطب کر کے کیا، یا پھر آپ ان سے کسی اجرت کا سوال کرتے ہیں، فخراج ربی کا خیر، تو آپ کے رب کی اجرت زیادہ بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّكَ، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک آیت نمبر 72 کو اچھی طرح سمجھے، کیونکہ انبیاء رسول تو کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتے تھے، بولیے انبیاء رسول کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتے تھے، اور آج بھی جو انبیاء رسول کے متبعین ہیں، انبیاء رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں، دیکھ لیجئے انہیں ان کے دلوں سے دنیا کی لالچ، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ختم ہوتی ہے، دنیا کی انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتی جب وہ اللہ کے دین کے راستے میں ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ دیکھیں انبیاء رسول کا سوال نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری خرابی انہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔
تو پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَدْعُوهُمْ، البتہ تو انہیں بلاتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، البتہ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، راستے سے، مطلب صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے، لَنَاكِبُونَ، البتہ دور ہٹنے والے ہیں، واپس پلٹنے والے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس صراط مستقیم سے پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جس بندے کا عقیدہ آخرت جتنا کمزور ہے وہ صراط مستقیم سے اتنا دائیں بائیں بھٹکا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شرکیات کے اندر، بدعات کے اندر سب سے زیادہ وہ ہیں جو عقائد کے باب میں جتنے کمزور ہیں، عقائد اور ایمانیات کے باب میں جو جتنا کمزور ہے وہ صراط مستقیم سے اتنا دور ہے، اللہ کی عبادت سے اتنا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے اتنا دور ہے۔ اس وجہ سے جو عقائد ہیں، اور ان عقائد کے اندر بھی خاص کر اللہ پر ایمان، رسولوں پر جو 6 کے 6 عقائد ہیں، اور ان کے اندر دیکھیں اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 74 میں خاص کر جس عقیدے کا اللہ نے ذکر کیا وہ کیا ہے، اور صراط مستقیم کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ کیا ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، وہ راستے سے یعنی صراط مستقیم سے، لَنَاكِبُونَ، البتہ پیچھے ہٹنے والے ہیں یا اس سے واپس مڑنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ المومنون کی 74 آیات پڑھ کر آج ہم نے 5 صفحات کو مکمل کیا۔ اللہ کی توفیق سے آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم سورۃ المومنون کو مکمل کر کے سورۃ النور کو شروع کریں گے اور اس کے 2 صفحات پڑھیں گے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، جو آپ کی تلاوتیں ہیں وہ تلاوتیں ان تلاوتوں کی روٹین کو ایسا سیٹ کیجئے کہ وہی تلاوت کیجئے جو ہمارے لیسن کے ساتھ مطابق ہو، تاکہ تلاوت بھی ہو جائے اور آپ کے لیسن کی دہرائی بھی ہوتی رہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔